ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے۔
بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اس سے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث اور
صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا، باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں حضور، ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا؟ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، سجدے میں سر انور تن نور سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب، فلاں شخص، فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام اور رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا، تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر اربعہ پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربعہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے، اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا، اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا، اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں، اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی، اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ بڑا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے۔ بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ یا محمد آہو، اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا